بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وفي رواية بعثت معلما أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یوٹیوب چینل افغان آن لائن پر آپ سبھی حضرات کا استقبال ہے. آج کا جو ٹاپک ہے، جو عنوان ہے، وہ یہ ہے اس ربیع الاول کو ہم کس طرح منائیں. اس تعلق سے کچھ گفتگو کرنی ہے آپ سبھی حضرات سے. امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پوری مکمل دیکھیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اس میں کوئی شک نہیں کہ جس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی وہ انسانی تاریخ میں ایک عظیم دن ہے، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہم سب کے لیے رحمت اور سعادت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں. ربیع الاول جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں، یہ مہینہ چل رہا ہے، اس میں ایک تاریخ آنے والی ہے 12 ربیع الاول، جس میں لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے عید میلاد النبی کا جشن کرتے ہیں. حالانکہ اس کو کہتے ہی ہیں کہ 12 وفات اور مناتے ہیں عید میلاد النبی. تو آج مجھے کسی دلیل پر یا کسی فرقے کو یا کسی طبقے کو کچھ نہیں کہنا ہے، بلکہ ایک اپنی بات رکھنی ہے. امید ہے کہ آپ سبھی حضرات کے بات سمجھ میں آئیں گی. دیکھیے، 2 طبقے ہیں. ایک وہ طبقہ ہے جو پورے جوش و خروش کے ساتھ عید میلاد النبی مناتا ہے، جشن مناتا ہے اور جلوس وغیرہ بھی اس کی نگرانی میں نکلتا ہے. اور ایک طبقہ وہ ہے اچھا جو بہت ہی پورے جوش و خروش کے ساتھ نکالتے ہیں. ان کے اپنے دلائل ہیں، اور اگر کوئی دلیل دیتے ہیں وہ دلیل اپنی جگہ پر صحیح ہوتی ہے، لیکن اس سے جو استقرار ہوتا ہے، جو استنباط ہوتا ہے مسئلے کا، اور اس سے جو جواز کی جو شکل نکالتے ہیں وہ نہایت ہی کمزور ہوتی ہے. اور ایک وہ طبقہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن یہ جشن نہیں مناتا ہے. اس کے بعد اپنے دلائل ہیں، اور دلائل بڑے مضبوط بھی. اس کا کہنا یہ ہے اس طبقے کا کہ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلفاء راشدین کا جو دور آیا، اور پھر صغار کے بعد صحابہ کا، اور صغار صحابہ کا، پھر تابعین اور تبع تابعین کا، انہوں نے اس شکل کے ساتھ کوئی جشن نہیں منایا. اس کو کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے. اب اس طبقے کے یہاں یہ چیز ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے یہاں اس کی کوئی اثر نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور لوگ اس کو دین سمجھ کر اس دور میں منا رہے ہیں، لہٰذا یہ چیز بدعت درست نہیں ہے. اس طبقے کا کہنا ہے. اور دوسری بات وہ یہ بھی کہتے ہیں کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو حضور نے فرمایا میں پیر کے دن اس وجہ سے روزہ رکھتا ہوں کہ ہر ہفتے پیر کے دن یعنی دوشنبے کے دن اس وجہ سے روزہ رکھتا ہوں کہ اس دن میری پیدائش ہوئی اور اسی دن قرآن پڑھا. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ جشن قرآن اور اپنی پیدائش کے دن پر جو روزہ رکھتے تھے، گویا کہ اس سے ایک سبق دے دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیا کرنا ہے. اور عید اور روزہ ظاہر ہے دونوں چیز متضاد ہیں، ایک دوسرے سے میل نہیں کھاتی ہیں. تو اب اگر کوئی اتباع سنت میں ہر ہفتے دوشنبے کے دن اس سوچ کے ساتھ روزہ رکھتا ہے اور اس وجہ سے روزہ رکھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا تھا اور اس وجہ سے روزہ رکھا ہے، لہٰذا اتباع سنت ہے اور رکھ سکتا ہے، اس کو ثواب ملے گا. سنت ہے یہ روزہ، اور حکم کے لحاظ سے روزہ مستحب ہے، وہ روزہ رکھ سکتا ہے. اب اسی طریقے سے کہنا ہے کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش
ربیع الاول میں ہوئی، یہ تو اس پر متفق ہے، سارے علماء متفق ہے کہ ربیع الاول کو پیدائش ہوئی اور اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، لیکن کون سی تاریخ ہے اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کی پیدائش 8 کو ہوئی، بعض لوگ کہتے ہیں 9 کو ہوئی، بعض لوگ کہتے ہیں 12 کو ہوئی، اور اسی طرح وفات کے تعلق سے بھی اختلاف ہے، اکثر مورخین کہ 12 ربیع الاول تاریخ صحیح نہیں ہے، پر جو بھی اختلاف ہو تو یہ ان لوگوں کے جو طبقہ عید میلاد النبی نہیں مناتا یہ دلائل دیتا ہے اپنے، اور اس کے بعد جو اس میں جلوس ہوتا ہے، جو جلوس نکالا جاتا ہے، اس تعلق سے بھی یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ موسیقی ہوتی ہے اور اس میں اشعار کے ساتھ ایک گانے کا ایک سانگ ہوتا ہے، اور اسی طرح ایک مرد عورت کا اختلاط ہوتا ہے، اور ایسے جلوس میں جو لوگ نماز نہیں پڑھتے تو نہیں پڑھتے، جو لوگ نماز کے پابند ہوتے ہیں ان کی بھی نماز چھوٹ جاتی ہے، یا کم از کم جماعت چھوٹ ہی جاتی ہے، اور پھر اس میں اس طرح کے اشعار پڑھے جاتے ہیں کہ محبت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اتنا بڑھا دیا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کے برابر نعوذ باللہ کر دیا جاتا ہے، اور پھر ظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشعار اس کے ساتھ موسیقی اور یا قوالی یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ تو اس طبقے کا کہنا ہے کہ ہم نہیں منائیں گے، ان کے پاس بھی دلائل ہے، ان کے پاس بھی دلائل ہے، لیکن میں تیسری چیز کہنا چاہتا ہوں اور بہت ہی اہم ہے، امید ہے اس پر آپ غور کریں گے، اور جو میں یہ چیز بتانے جا رہا ہوں یہ جو لوگ عید میلاد النبی مناتے ہیں اس کے مقابلے میری یہ چیز زیادہ نفع بخش ہوگی، عوام اس سے زیادہ مستفید ہوگی، عوام کو زیادہ فائدہ ہوگا بمقابل اس کے جو لوگ جلسہ جلوس کرتے ہیں اور جلوس میں جھنڈیاں نکالتے ہیں، اس میں کیا فائدہ ہوگا اس کے مقابلے اس میں زیادہ فائدہ ہوگا، اس میں تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ ایک ہی ربیع الاول میں کم از کم یہ ہونا چاہیے کہ جو نوجوان طبقہ یا جو مسلمان ہے، جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت رکھتا ہے، تو پورے سال نہ صحیح تو لیکن کم از کم ربیع الاول کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر مشتمل کسی کتاب کو مطالعہ کرنا چاہیے۔ اب کون سی کتابیں؟ ظاہر ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں کتابیں لکھی گئی اور مختلف زبانوں میں کتابیں موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر پہلو پر کتابیں لکھی گئی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی زندگی اور نبوت کے بعد کی زندگی، اور خصوصاً مکی دور اور مدنی دور جو دور مشہور ہیں، مختلف کتابیں اس میں لکھی گئی ہیں۔ اب کون سی کتاب کو مطالعہ کیجیے؟ اپنے علاقے کے جو علماء کرام ہیں، جو مفتیان کرام ہیں، تو ان سے مشورہ کر کے کسی کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کے سامنے رہے، کیونکہ قرآن یہ بات کہہ رہا ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کامل ایک نمونہ ہے امت مسلمہ کے لیے، تو جب تک ہم سیرت پڑھیں گے نہیں تو نمونہ ہمیں معلوم کیسے ہوگا؟ یہ کام کریں کہ ربیع الاول میں کم از کم ایک کتاب کو ضرور مطالعہ کریں، جس کتاب کو بھی انتخاب کریں اس کے جتنے صفحات ہوں روزانہ کے اعتبار سے ان صفحات کی تعداد متعین کر لیجیے، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جلسے خصوصاً اس مہینے میں ہر قصبے میں، ہر شہر میں، ہر محلے میں، ہر گلی میں سیرت النبی کے عنوان سے جلسے ہوں اور وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا جائے، اور خصوصاً اس موجودہ حالات میں جب مسلمان کو ہر طرح کی مصائب کا اور آزمائشوں کا سامنا ہے، ایسے حالات میں چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصاً مکی دور عوام کے سامنے پیش کیا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور کو اس لحاظ سے 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، ایک وہ دور نبوت سے پہلے کا اور ایک وہ دور جو نبوت کے بعد کا، یہ 13 سال اور اس طرف 40 سال، یہ جو دور ہے کہ عوام کے سامنے پیش کیا جائے کہ کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے آپ کا کیا مقام تھا، آپ کو لوگ کیا کہتے تھے، آپ کو صادق و امانتدار کیوں کہتے تھے، اور آپ کے اخلاق اور آپ کے معاملات کیسے تھے، کس طرح لوگ آپ سے متاثر ہوتے تھے، اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انذر عشیرتک الاقربین کے مطابق، یعنی جب اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اپنے گھر والوں کو ڈرائیے، تو حضور نے کس طرح اپنے گھر والوں پہ دعوت کا کام شروع کیا، اور پھر اس کے بعد فاصدع بما تؤمر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اب کھلم کھلا تبلیغ کرو، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑی پر چڑھ کر جب لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی
تو کس طرح دعوت دی، اور وہاں جو لوگ کھڑے ہوئے تھے جو آپ کو صادق کہتے تھے، جو آپ کو امین کہتے تھے، اور اس میں وہ چچا بھی تھا ابو لہب، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا بھی تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر اس نے بہت زیادہ خوشی منائی تھی، وہ کیسے دشمن ہو گیا، اور پھر اس کے بعد کیسے حالات آئے، حالات میں جو صحابہ کرام کو بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مختلف آزمائشوں اور مختلف مصائب سے گزرنا پڑا، یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ بیان کیا جائے۔ اور پھر اس کے بعد جو ایک دور آیا کہ جتنی شدت کے ساتھ اہل باطل کا حملہ ہوتا تھا اور ان کی طرف سے مصیبتیں آتی تھی، اتنی شدت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوتی مشن پر لگے رہے، کام کرتے رہے۔ تو اب یہ جو دور ہے، تو اب اس دور میں اگر اس طرح کی چیزیں بیان کی جائیں تو ایک حوصلہ ملے گا، ایک امید جاگے گی، ایک لوگوں کے اندر جو مایوسی چھائی ہوئی ہے اس سے وہ لوگ باہر نکلیں گے۔ اور یہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مختلف ستایا جانے لگا، آپ کے صحابہ کرام کو اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر یاسر کو، ان کے گھر والوں کو، نہ جانے کیسی کیسی اور ان لوگوں کو مصیبتوں سے گزرنا پڑا، لہٰذا اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آفر بھی دیے گئے، آپ یہ کام چھوڑ دیجئے تو ہم آپ کو یہ بادشاہ بنا لیں گے یا ایک حسین و جمیل سے شادی کر لیں گے۔ اور پھر اس کے بعد جب زیادہ یہ ہوا تو اللہ رب العزت نے معراج پر بھی بلایا تاکہ کچھ آپ کو تسلی بھی ہو۔ پھر اس کے بعد طائف کا بھی ایک سفر ہے، پھر وہاں کس طرح حالات کا سامنا کیا، اور پھر لوگوں کو حبشہ کی طرف دعوت دی کہ آپ حبشہ چلے جائیے ہجرت کے لیے، وہاں ہو سکتا ہے یہ ظلم نہ ہو۔ تو یہ ساری چیزیں، اور پھر ایک وہ معاہدہ ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا گیا تھا کہ آپ ایک سال ہمارے معبودوں کی عبادت کریں، ہم ایک سال آپ کی معبودوں کی عبادت کریں گے۔ تو شرک پر تیار نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور زیادہ یہ بھی ہے کہ نمونہ اس دور میں کہ ہم ہر چیز تو برداشت کر سکتے ہیں اور ہم آپ کا ساتھ دے سکتے ہیں انسانی طرح سے، لیکن جب مذہب کی بات آ گئی تو ہم اپنے مذہب پر عمل کریں گے۔ تو یہ جو ساری صورتحال ہے مکی دور کی، کہ آپ نے کن حالات میں، حالات کیسے تھے، کن حالات میں کس طرح دعوت دی، اور آزمائشوں کے وقت کس طرح آپ دعوت اللہ پر جمے رہے، کس طرح توحید کی دعوت دیتے رہے، اس موضوع پر جلسہ جلوس ہونے چاہیے۔ جب یہ ہوگا تو ایک حوصلہ ملے گا، جو لوگ مایوسی میں ہیں ان کو ایک حوصلہ ملے گا، ان کے تسلی کا سامان ہوگا، ان کو ایک راستہ ملے گا کہ ایسے حالات میں حضور نے یہ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، لہٰذا ہم بھی اسی پر گامزن رہیں گے اور پھر ہمارے قدم بھٹکیں گے نہیں۔ اور اسی طرح ان جلسوں میں برادران وطن کو بھی بلایا جائے تاکہ ان کے سامنے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی جائے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہیں بلکہ ساری انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ تو ان کو بھی بلایا جائے، اگر ہو سکے تو ہندی لٹریچر اور پمفلیٹ بھی تیار کیے جائیں اس لیے تعلق سے اس موضوع پر، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھی ہوئی ہے، تو ان کو برادر وطن میں تقسیم کیا جائے۔ اگر یہ کام ربیع اول میں خصوصی طور پر، پورے سال ہونا ہی چاہیے، خصوصی طور پر اس طرح کا کام ہو جو میں نے بتایا ہے، کتاب کا پڑھنا، جلسہ کرنا اور پمفلیٹ تقسیم کرنا، اس مہینے میں خصوصی طور پر اگر ہو تو اس کے وہ بہترین اور مفید نتائج سامنے آئیں گے، بالمقابل ان جلسے کے اور شور ہنگامے کے اور قوالی اور گانے کے طرز پر اچار لگانے سے وہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس طرح ربیع اول کا مہینہ گزارا جائے اور بالخصوص اس مہینے میں اس طرح کے کام کیا جائے تو انشاءاللہ بہترین نتائج ہمارے سامنے آئیں گے اور لوگ اسلام کے قریب بھی ہوں گے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اس کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے اپنی زندگی، عملی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔